آج ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ خاص تحریروں کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر وہ حصے جن میں انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کے مقام پر بات کی ہے۔ بالکل۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ انہی کے اپنے الفاظ، ان کے حوالوں سے ان کے نقطۂ نظر کو سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور یہ منتخب حصے جو ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر، ان کی سیرت اور جو پیغام وہ لائے اس کے اثرات پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان اقتباسات میں جو دلائل ہیں، جو تصورات پیش کیے گئے ہیں، انہیں سمجھیں۔ تو پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ ایک آپ کہہ لیں تضاد ہے جسے مرزا صاحب نمایاں کرتے ہیں۔ اچھا۔ کہ کیسے ایک بظاہر بے یار و مددگار ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی طاقتور قوموں کے سامنے ایک ایسی روشن تعلیم پیش کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ ہاں، یہ واقعی ایک اہم نقطہ اٹھایا گیا کہ دیکھیں، غیر معمولی حالات میں کامیابی، خاص طور پر جب تمام ظاہری اسباب آپ کے مخالف ہوں، تو یہ الہی تائید کی نشانی ہوتی ہے۔ انسانی کوشش سے بالاتر بات لگتی ہے۔ بالکل، جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں، اور یہ الفاظ براہین احمدیہ سے ہیں۔ کیا یہ حیرت انگیز ماجرا نہیں کہ ایک بے زر، بے زور، بے کس، امی، یتیم، تنہا غریب ایسے زمانے میں کہ جس میں ہر ایک قوم پوری طاقت مالی اور فوجی اور علمی رکھتی تھی، ایسی روشن تعلیم لایا کہ اپنی براہین قاطعہ اور نبج واضحہ سے سب کی زبان بند کر دی۔ اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ کیا تمام دنیا پر عقل اور علم اور طاقت اور زور میں غالب آ جانا بغیر تائید الہی کے بھی ہوا کرتا ہے؟ تو مطلب دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ علم میں، عقل میں، طاقت میں پوری دنیا پر غالب آ جانا، وہ بھی ان حالات میں، یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ صحیح، اور صرف یہ بیرونی کامیابی نہیں بلکہ اندرونی مضبوطی کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ مرزا صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی پر، استقامت پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی خاص طور پر ان مشکلات کے پیش نظر جو کامیابی سے بالکل مایوس کر دینے والی تھیں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ اور یہ استقامت ان کے نزدیک کسی دنیاوی لالچ یا کسی فریب کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ سچائی اور جو الہی مشن تھا اس کی پختگی کا ثبوت ہے۔ مطلب اتنی سختیاں جھیلنا یہ کسی مکار یا فریبی کا کام نہیں۔ بالکل، وہ خود بیان کرتے ہیں، یہ بھی براہین احمدیہ سے ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ کس استقلال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت پر باوجود پیدا ہو جانے ہزاروں خطرات اور کھڑے ہو جانے لاکھوں معاندوں اور مزاحموں اور ڈرانے والوں کے اول سے اخیر دم تک ثابت اور قائم رہے، بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے آز دست اپنی پہلی جمعیت کو بھی کھو بیٹھے۔ ایک زمانہ دراز تک وہ تلخیاں اٹھانی پڑیں کہ جن پر ثابت قدمی سے ٹھہرے رہنا کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی کردار کی مضبوطی اور الہی تائید۔ اب ایک اور پہلو دیکھتے ہیں، ایک منفرد روحانی پہلو جو مرزا صاحب اجاگر کرتے ہیں۔ جی، وہ خاص روحانی نور جو ان کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا۔ اچھا۔ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ یہ نور اپنی کاملیت میں کائنات کی کسی اور شے یا مخلوق میں، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ اور اس کا سب سے کامل، سب سے اعلیٰ ظہور جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوا۔ اس کی وضاحت ان کے اپنے الفاظ میں آئینہ کمالات اسلام سے ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا، سید الانبیاء، سید الاحیاء محمد مصطفیٰ ملے ہیں۔ جی، اور پھر ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں، یہ حقیقت الوحی سے ہے۔ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔
خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ تو ان اقتباسات میں جو کلیدی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گمشدہ توحید کو دوبارہ قائم کرنے والا مانا گیا ہے، خدا اور بنین و انسان دونوں سے شدید محبت رکھنے والا اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت پانے والا قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم نکات ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت ہی مرکزی خیال جو ان تحریروں میں بار بار نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام پچھلے انبیاء کے جو کمالات تھے، جو صفات تھیں، ان سب کے جامعہ ہیں۔ جی بالکل، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو نام ہے محمد، اس کا مطلب ہی ہے بے حد تعریف کیا گیا۔ صحیح۔ اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام انبیاء کے جو متفرق کمالات تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہو گئے۔ آپ گویا تمام کمالات نبوت کا ایک مجموعہ ہے۔ بالکل، جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں، یہ بھی آئینہ کمالات اسلام سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے۔ بس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں، اور در حقیقت محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوں۔ پھر تعلیمات کے حوالے سے 40 نمبر 1 میں فرماتے ہیں، مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی۔ اور مقام کے بارے میں سراج منیر میں لکھتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ واحد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی۔ اور ان تعلیمات اور اس ذات کے اثرات کا ذکر بھی بڑے مؤثر انداز میں کیا گیا ہے، خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں روحانی انقلاب آیا۔ ایک اقتباس سنتے ہیں، یہ برکات الدعا سے ہے۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا، کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فلہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ و آلہ بعدد غمہ و غمہ و حزنہ لہذہ الامہ و انزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ سبحان اللہ۔ اور اسی تسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے واحد اور دائمی شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بھی قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ نکتہ بھی بہت واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ مثلاً کشتی نوح میں ہے، سو تم تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہیں، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے، مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل اور للہیت پر ایک حوالہ، یہ پھر براہین احمدیہ سے ہے۔ واقعات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کرنے سے آن حضرت اعلیٰ درجے کے یک رنگ اور صاف باطن اور محض خدا پر توکل کرنے والے تھے کہ توحید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آوے گی اور مشرکوں کے ہاتھ سے کیا کچھ دکھ اور درد اٹھانا ہوگا۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کا خلاصہ کریں تو ان تحریروں کی روشنی میں مرزا غلام احمد صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہی تائید یافتہ مانتے ہیں۔ جی۔ مشکلات میں پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہنے والے، ایک منفرد روحانی نور کے حامل، تمام انبیاء کے کمالات اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور تمام انسانیت کے لیے دائمی شفیع کے طور پر پیش کرتے ہیں، جن کی تعلیمات اور جن کی شخصیت نے ان کے مطابق دنیا میں ایک بے مثال انقلاب برپا کیا۔ تو ان تمام اقتباسات کے اس جائزے سے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام، ان کی استقامت، ان کے جامع کمالات اور ان کی شفاعت کے حوالے سے کیا خیالات پیش کیے ہیں،
اور اہم بات یہ کہ یہ سب ہم نے انہی کے اپنے الفاظ میں دیکھا۔ جی بالکل۔ اور ان تحریروں کا پڑھتے ہوئے ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے اچھا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور مقام کی یہ جو مخصوص تشریحات مرزا غلام احمد پیش کر رہے ہیں، یہ خود ان کے اپنے مجموعی پیغام اور ان کی مذہبی فکر کو سمجھنے میں کس طرح کلیدی حیثیت رکھتی ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، تو اسی سوچ کے ساتھ آج کے اس جائزے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد